الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ وبعد لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ میں ڈاکٹر سعید احمد عنایت اللہ، جو تقریباً آدھی صدی سے ام القری مکہ مکرمہ میں مقیم ہوں اور طلباء کی خدمت کر رہا ہوں درس و تدریس کے اعتبار سے۔ میں نے پہلا حج سن 1396 ہجری جو 1974 میلادی بنتا ہے میں کیا۔ اور کہاں سے کیا کہ میں سوڈان خرطوم سے حج کے لیے آیا، اور اس لیے کہ میں وہاں ایک ایسے کورس میں شریک تھا جو اسلامی ممالک کے عربی کے مدرسین کے لیے خصوصی ایک تربیتی تخصصی کورس تھا کہ عربی مدرس عربی زبان کو بطور ثانوی زبان کیسے پڑھائیں۔ الحمدللہ بہت استفادہ کیا اس سے، اور آج بھی کر رہا ہوں اپنے فن میں۔ دوبارہ میں جب حج کے لیے خرطوم سے چلا تو سعودی حکومت کی طرف سے حج کرنے والے کے پاس 1200 ریال کا ہونا ضروری تھا۔ اب یہ 1200 ریال صرف 200 سوڈانی جنیہ اس وقت اس سے مجھے مل گئے وہاں کے مرکزی بینک سے۔ تو پھر میں عازم سفر ہوا خرطوم سے جدہ کے لیے بائی۔ جب ہم لوگ جدہ ایئرپورٹ پہ اترے تو حج کی ترتیبات کے لیے ضروری تھا کہ ہر حاجی اپنے لیے معلم کا خود انتخاب کرے۔ تو میں نے چونکہ اپنے اساتذہ سے معلم عمر اکبر صاحب کی اچھی شہرت سنی ہوئی تھی تو میں نے انہی کا نام دیا۔ مجھے یاد ہے کہ ایک بار مجھے پاکستان کی حج وزارت جو ہے اس کے ایک ذمہ دار نے کہا کہ ایک بار ہمارے ملک سے 20,000 حاجی جانے والے تھے۔ پرانی بات ہے، اب تو 1 لاکھ سے بھی اوپر آتے ہیں۔ تو 20,000 میں سے 16,000 نے معلم اکبر کو اختیار کیا۔ تو کہنے سے غرض یہ ہے کہ معلم جو حجاج کے ہوتے ہیں اگر وہ صحیح خدمت کریں ضیوف الرحمن کی تو حجاج کی نسل در نسل ان کو یاد رکھتی ہے۔ آج بھی انہی کی اولاد میں لوگ اسی فن سے وابستہ ہیں۔ بہرحال تو جب ہم نے انہیں اختیار کیا تو پھر ہم مکہ مکرمہ کے لیے جن گاڑیوں پہ سوار ہوئے تو لازمی بات ہے کہ انہوں نے ہمیں اسی معلم کے دفتر کے سامنے اتارنا تھا۔ جیسے آج بھی گاڑیوں کا نظام اگرچہ بہت اس زمانے سے ایڈوانس ہو چکا ہے اور حاجیوں کی تقسیم خود بخود ہوتی ہے، آج کل مؤسسات کا ایک نظام کئی سال تک بنایا گیا، اور سعودی حکومت میں جو بھی اعلیٰ عہدے پہ فائز ہے، خاتم حرمین ہو یا اس زمانے میں جلالۃ الملک ہوتے تھے، تو ان کی شدید حرص اور کوشش ہوتی تھی کہ حجاج کرام کی زیادہ سے زیادہ ہم خدمت کر سکیں اور حجاج کرام بسہولت مناسک حج ادا کر سکیں۔ یہ ہر دور میں حکومت کی کوشش ہے، اسی لیے حجاج کرام کو سہولت باہم پہنچانے کے لیے
وہ کئی تجربات بھی کرتی رہتی ہیں. یہ مؤسسات سے پہلے کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. پھر مؤسسات کا نظام آیا، اب اس کی جگہ بھی ایک اور نظام نے لے لیا ہے. تو بہرحال ہم اپنے معلم صاحب کے دفتر میں جب اترے تو ہر حاجی اپنی رہائش کا خود انتظام کرتا، آزاد تھا کہ وہ جہاں مرضی رہے. مگر ایام حج میں پھر ہمیں اپنے معلم صاحب کے پاس آنا ضروری تھا. تو اسی ضرورت کے تحت 8 ذی الحجہ کو ہمیں اپنے معلم صاحب کے دفتر میں آنا پڑا، اور وہاں سے پھر ہم احرام باندھ کے ان کی گاڑی میں مینا روانہ ہوئے. اب آپ یہ دیکھیں کہ حجاج کے قافلے اس دور میں بھی مینا ایک نظم کے ساتھ جاتے تھے، اور آج بھی اسی طرح جاتے ہیں. یہ بات کہ تنظیم میں بہتری اس دور میں اس دور سے. پھر بسوں کا انتظامات، اس زمانے میں ایئر کنڈیشن بسوں کا تصور ہی نہیں تھا. اب تو بسیں بھی ایئر کنڈیشن اور خیمے بھی ایئر کنڈیشن. یہ دیکھیں اس دور میں نہ مستقل خیمے ہوتے تھے مینا میں کہ ان میں ایئر کنڈیشن ہو، نہ مستقل بسیں ایئر کنڈیشن تھیں. تو یہ بہرحال زمانے کے تطور سے ایسے ہو رہا ہے. پھر معلم ہی کی بسوں میں ہم عرفات کے لیے روانہ ہوئے. وہاں بھی مستقل خیمے اس دور میں نہیں تھے، بلکہ بہت سے حجاج کرام جو یہاں سے جاتے وہ بھی خود اپنے لیے عرفات میں جگہ کو سلیکٹ کر لیتے. اور یوں ہر حاجی جو معلم کے تابع ہوتا، اور ہر حاجی جو یہاں کے لوگوں کے تابع ہوتے، یا خود ہی قافلے بنا کے چل جاتے، یا خود افراد بھی چلے جاتے، تو یوں اپنے مناسک حج کو ادا کرتے. بہرحال یہ میں نے بعض چیزوں میں تھوڑا سا مقابلہ بھی کیا ہے اور تھوڑا سا موازنہ بھی کیا ہے. میں چند دن پہلے انہی معلم عمر اکبر کے پوتے سے بات کر رہا تھا، تو میں نے ان کو ایک قصہ سنایا کہ میں عمر اکبر صاحب بوڑھے تھے، بزرگ تھے، ان کے پاس اکثر بیٹھتا تھا. تو وہ کہتے بیٹا آج کیا معلمیت ہے. معلمیت تو اس دور میں تھی کہ جب ہم لوگ اپنے حجاج کے قافلوں کے ساتھ پیدل چلتے مکہ سے مدینہ تک، پھر ہم ان کی حفاظت کے لیے مسلح ہوتے. آج تو الحمدللہ سعودی حکومت نے ہر جگہ پہ ایسے چوک و چوبند محافظ مقرر کر رکھے ہیں کہ حجاج کے لیے کسی جگہ بھی نہ حرمین شریفین میں کوئی خطرہ ہے، اور نہ ہی حرمین کے درمیان سفر میں کوئی خطرہ ہے. تو یہ معلم عمر اکبر صاحب اپنی جوانی کی باتیں موجود کرتے. تو بہرحال حج کے مناسک سے فارغ ہونے کے بعد پھر حسب تنظیم ہم لوگ جدہ گئے، اور جدہ سے واپس اور تم روانہ ہو گئے. چیزیں تو بہت سی ہیں جو یاد مجھے آتی ہیں، مگر میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں. وخیر الکلام ما قل ودل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.